अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का क्लास नंबर 37 है। आज के क्लास में हम और आप अफसाना निगारी का आगाज़ पढ़ने वाले हैं। मुख्तलिफ़ अफसाना निगार और उनके अफसाने के बारे में बात करने हैं। BPSC TRE 4 का ये क्लास आपको बिहार STT, झारखंड TT, इसके अलावा UP TGT PGT या फिर DSSB वगैरह के इम्तिहान में ये क्लास आपको मददगार व मुआविन साबित होगा। अगर आप इन मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास इन तमाम मुकाबला जाती इम्तिहानों पर फिट बैठता है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे, आगाज़ करेंगे बिना बात किए हुए। आप लोग बातें कर सकते हैं कमेंट में। अफसाना का आगाज़ व इर्तिक़ा। जी, अफसाना अदब की नसरी सिन्फ़ है। अफसाना कैसी सिन्फ़ है? अफसाना अदब की नसरी सिन्फ़ है। लुग़त के एतबार से अफसाना झूठी कहानी या क़िस्सा को कहते हैं। जी, सच्ची कहानी या क़िस्सा को नहीं, बल्कि अफसाना जो कहते हैं साथियों, लुग़त के एतबार से झूठी कहानी या फिर झूठे क़िस्से को अफसाना कहा जाता है। नावल ज़िंदगी का कुल और अफसाना ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करता है। पॉइंट को गौर कीजिएगा, पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नावल ज़िंदगी का कुल और अफसाना ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करता है। नावल और अफसाने में तिवालत का फ़र्क भी है और वहदत तअस्सुर का भी। तिवालत का और वहदत तअस्सुर का, इन दोनों के दरमियान फ़र्क भी है, दोनों के दरमियान डिफरेंस भी है। अफसाने की नुमाया खुसूसियत वहदत तअस्सुर है। बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जब भी मैं इन चीज़ों को बताता हूँ तो मैं बताता रहता हूँ। जैसे नावल की जो खुसूसियत है क्या है? शुऊर की रौ की तकनीक। किसकी? शुऊर की रौ की तकनीक, है ना। इसी तरीके से अफसाना की जो खुसूसियत है वो क्या है दोस्तों? वहदत तअस्सुर। याद रखिएगा। दास्तान की जो खुसूसियत है, दास्तान की खुसूसियत है मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर या फिर मा फ़ौक़े फ़ितरत अनासिर, दोनों आता है ना। तो और ये सब बार बार पूछा भी जाता है एग्ज़ामों में। इसके बारे में अक्सर व बेशतर सवालात बनते ही रहते हैं। अफसाना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। जी, अफसाना कैसी सिन्फ़ है? बयानिया सिन्फ़ है और अफसाना इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। अफसाना दूसरी तरह की कहानियों से इस लिहाज से मुनफरिद और मुमताज़ है कि इसमें वाज़े तौर पर किसी एक चीज़ की तर्जमानी और मुसव्विरी होती है। एक किरदार, एक वाक़या, एक ज़हनी कैफ़ियत, एक जज्बा, एक मकसद। मुख्तसर ये कि अफसाने में जो कुछ भी हो वो एक हो, इसीलिए वहदत तअस्सुर इसकी नुमाया खुसूसियत है। जी, वहदत तअस्सुर क्या है? नुमाया खुसूसियत अफसाने की किस वजह से है? क्योंकि एक किरदार, एक वाक़या, एक ज़हनी कैफियत, एक जज्बा, एक मकसद। मुख्तसर ये कि अफसाने में जो कुछ भी हो वो एक हो। यही वजह से अफसाने की जो खुसूसियत है अफसाना की वो है वहदत तअस्सुर। अफसाने की ये खासियत है कि ये अपने इख्तिताम पर कारी के ज़हन पर, यानी पढ़ने वाले के ज़हन पर वाहिद तअस्सुर कायम करता है। वहदत तअस्सुर कहलाती है। ये पॉइंट बार बार आ रहा है, गौर कीजिएगा ज़रा। अफसाना दरअसल एक ऐसा क़िस्सा है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी एक अहम पहलू को इख्तिसारन और दिलचस्पी से तहरीर किया जाता है। इसकी तरतीब में अज्ज़ाए तरकीबी का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहता है और इनमें से वहदत तअस्सुर को ज़्यादा अहमियत हासिल है। अफसाने की अज्ज़ाए तरकीबी की बात की जाए, प्लाट, किरदार, उसलूब, माहौल, नुक्ता नज़र, आगाज़ व इख्तिताम और है वहदत तअस्सुर। तो ये 7 अफसाने के अज्ज़ाए तरकीबी हैं, इनको याद रखना है। अफसाने का आगाज़ के बारे में कहा जाता है कि अफसाना
کا جہاں تک آغاز کا تعلق ہے، جہاں تک تاریخی ارتقاء کے پس منظر میں افسانے کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ کچھ نقاد پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانتے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ پریم چند سے قبل ہی اس نثری صنف کا آغاز ہو گیا تھا۔ کچھ نقادوں کے نزدیک اس نثری صنف کو اردو میں سجاد حیدر یلدرم نے روشناش کرایا، جان پہچان کرایا، یا پھر کہیں کہ متعارف کرایا۔ کس نے؟ سجاد حیدر یلدرم نے۔ ابھی رکیے گا، کیونکہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری اس سلسلے میں یوں رقم تراز ہیں، یعنی رقم تراز کا مطلب یوں لکھتے ہیں یا یوں لکھنے والے ہیں، یا یوں کہیے کہ یوں لکھتے ہیں، اردو کے پہلے افسانہ نگار پریم چند نہیں، سجاد حیدر یلدرم ہے۔ کیوں؟ اردو کا پہلا افسانہ پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن نہیں، بلکہ یلدرم کا نشے کی پہلی ترنگ ہے۔ کون کہتے ہیں؟ فرمان فتح پوری۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ ڈاکٹر صادق اپنے خیالات یوں پیش کرتے ہیں: اردو افسانے کا آغاز 1870 عیسوی کے لگ بھگ تقریباً اس وقت ہوتا ہے جب سر سید کے ہاتھوں گزرا ہوا زمانہ وجود میں آیا، جسے اردو کا اولین افسانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ فرمان فتح پوری سجاد حیدر یلدرم کو اور ان کی نشے کی پہلی ترنگ کو پہلا افسانہ، جبکہ ڈاکٹر صادق حسین کہتے ہیں کہ سر سید کا جو گزرا ہوا زمانہ جو مضمون ہے، اس کو اردو کا اولین افسانہ قرار دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں، جدید تحقیق کے مطابق راشد الخیری کے نصیر اور خدیجہ کو اردو کا پہلا افسانہ کہا گیا۔ اس سلسلے میں پروفیسر حامد بیگ نے بتایا کہ نصیر اور خدیجہ میں افسانے کے نقوش ملتے ہیں، تو الگ الگ لوگوں کی الگ الگ تحقیق کے مطابق الگ الگ افسانہ نگار جو افسانہ نگاری میں اولیت رکھتے ہیں یا پہلا مقام رکھتے ہیں، وہ الگ الگ برکیف۔ لیکن کچھ بلند پایا ترقی پسند نقاد جیسے احتشام حسین، قمر رئیس، وقار عظیم وغیرہ نے پریم چند کو پہلا افسانہ نگار اور ان کے افسانے دنیا کا سب سے انمول رتن کو پہلا افسانہ قرار دیا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے مطلب افسانہ کے آغاز و ارتقاء سے متعلق چند باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے ہم کچھ افسانہ نگار اور ان کے اہم افسانے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منشی پریم چند۔ اور دوستو، ہم نے جن افسانہ نگار کا انتخاب کیا ہے آج کلاس کے لیے، یہ سارے کے سارے افسانہ نگار جو ہے امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم اگر یوں کہیں کہ 99% مقابلہ جاتی امتحانوں میں ان کے افسانہ نگاری سے متعلق سوال پوچھے جاتے ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تو منشی پریم چند، ان کا اصل نام تھا دھنپت رائے، پیدائش 1880 لمحی گاؤں بنارس میں، ان کی وفات 1936 میں ہوئی۔ منشی پریم چند نے ادبی زندگی کا جو آغاز کیا تھا نواب رائے کے نام سے کیا تھا، پھر وہ پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے تھے۔ منشی پریم چند نے ادبی زندگی کا آغاز سن 1901 میں ایک ناولٹ، ایک ماموں کا رومان لکھ کر کیا تھا۔ یعنی پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا جو آغاز ہے کب کیا تھا؟ تو سن 1901 میں کیا تھا، اور ایک ناولٹ یعنی ایک ماموں کا رومان جو ناولٹ ہے، اسی کو لکھ کر کے انہوں نے سن 1901 میں اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ پریم چند نے دیہات میں زندگی بسر کرنے والی 80% آبادی کو اپنے افسانوں اور ناولوں میں مرکزیت عطا کی۔ پریم چند کے دور میں داستانوں کا طوطی بول رہا تھا۔ گاندھی جی کے خیالات سے متاثر ہو کر پریم چند نے عدم تعاون تحریک کے زمانے میں اپنی ملازمت یعنی اپنی نوکری چھوڑ دی تھی۔ جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ سے متاثر ہو کر ملازمت ترک کر دی تھی۔ تصنیفات کی اگر بات کی جائے دوستو، تو ان کی جو تصنیفات ہے، پریم چند نے اپنا پہلا ناول اسرار معابد سن 1903 میں لکھا، اور یہ اسرار معابد جو ناول ہے یہ 7 روزہ تھا، ایک آواز خلق جو بنارس سے شائع ہوتا تھا۔ اسی میں اسرار معابد قسط وار شائع
شائع ہوا، اس کو نوٹ رکھیے گا۔ پریم چند کا پہلا افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، جس کو اردو کا بھی پہلا افسانہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی سن اشاعت جو ہے، اس افسانے کی سن اشاعت 1907 ہے۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن ہے اور یہ 1908 میں شائع ہوا۔ لیکن دوستو سوز وطن کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ اس افسانوی مجموعے کو انگریزی سرکار نے ضبط کیا اور جلا دیا، ضبط کر کے سوز وطن کو جلا دیا۔ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ کب شائع ہوا، تو 1908 میں، اور کبھی کبھی یہ پوچھا جاتا ہے پریم چند کے کس افسانوی مجموعے کو ضبط کر کے جلا دیا تھا، تو دوستو سوز وطن اس کا نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پریم چند کے ناول ہیں، ناول والے کلاس میں بھی ان کے بارے میں بتایا تھا کہ اسرار معابد 1903، ہم خرما و ہم ثواب 1907، کرشنا 1908، جلوہ ایثار 1912، بازار حسن 1916، گوش عافیت 1920، نرملا 1921، چوغان ہستی 1924، پردہ مجاز 1925، بیوہ 1927، غبن 1932، میدان عمل 1932، گودان 1936 اور منگل سوتر یہ نامکمل ناول ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ناول آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ منشی پریم چند کے ناول ہیں۔ ان ناولوں میں بھی دوستو پریم چند کا جو شاہکار ناول ہے، جن کا شمار اہم ناولوں میں ہوتا ہے، ان میں غبن، میدان عمل، چوغان ہستی، گوش عافیت، بازار حسن اور گودان سب سے اہم ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے افسانوی مجموعے کی، اور افسانے پر آج کا کلاس ہے۔ افسانوی مجموعہ سوز وطن 1908 میں، اور سوز وطن جو افسانوی مجموعہ، اس میں 5 افسانے شامل ہیں۔ پریم پچیسی اول 1915 میں شائع ہوا، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ پریم پچیسی دوم 1918 میں شائع ہوا، اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ پریم بتیسی اول 1920 میں شائع ہوا، اس میں 16 افسانے شامل ہیں۔ پریم بتیسی دوم 1920 میں شائع ہوا، 16 افسانے شامل ہیں۔ خاک پروانہ 1928 میں شائع ہوا، اس میں 16 افسانے شامل ہیں۔ خواب و خیال 1928 میں شائع ہوا، 14 افسانے شامل ہیں۔ اسی طریقے سے پریم چند کے دیگر افسانوی مجموعے فردوس خیال 1929 میں، اور اس میں ٹوٹل 16 افسانے شامل ہیں۔ پریم چالیسی 1930 میں شائع ہوا، اس افسانوی مجموعے میں 40 افسانے شامل ہیں۔ نجات 1933 میں شائع ہوا، اس افسانوی مجموعے میں 13 افسانے شامل ہیں۔ آخری تحفہ 1934 میں شائع ہوا، اس افسانوی مجموعے میں 13 افسانے شامل ہیں۔ زاد راہ 1936 میں، دودھ کی قیمت 1937 میں 15 افسانے شامل ہیں۔ واردات 1937 میں، اس افسانوی مجموعے میں 13 افسانے شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے پریم چند کے دوستوں مشہور افسانوی مجموعے ہیں، جن کے نام آپ کو یاد رکھنا ہے، اور ان ناموں میں سے کسی نام کو دے کر آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ صنفی اعتبار سے کیا ہے، افسانہ ہے، افسانوی مجموعہ ہے، ناول کا مجموعہ ہے۔ تو اب ہم نے الگ الگ لکھ دیا ہے کون افسانہ ہے، کون افسانوی مجموعہ ہے، اور کن کا ہے یہ تو بتا ہی رہا ہوں، پریم چند کا ہے۔ اس کے علاوہ پریم چند جو ہے دوستو، انہوں نے 11 انشائیے، 36 تبصرے، 27 مضامین بھی لکھے۔ منشی پریم چند کے مضامین کا مجموعہ با کمالوں کے درشن کے عنوان سے سن 1928 میں شائع ہوا۔ منشی پریم چند نے 1930 میں سرسوتی پریس سے ایک رسالہ جاری کیا تھا، اس رسالے کا نام تھا ہنس، اس کو جاری کیا۔ منشی پریم چند نے 1931 میں وارانسی سے ہفتہ وار اخبار جس کا نام تھا جاگرن، اس کا بھی اجرا کیا، اس کو بھی جاری کیا۔ منشی پریم چند نے 1936 میں لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت بھی کی تھی۔ منشی پریم چند نے 1936 میں ہی 8 اکتوبر 1936 کو آخری سانس لی اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے افسانہ نگار جن کا نام ہے راجندر سنگھ بیدی۔ اصل نام راجندر سنگھ بیدی، پیدائش 1915 لاہور پاکستان، وفات 1984۔
انہوں نے ڈاک خانے اور ریڈیو میں ملازمت کی۔ بیدی کا اصل میدان افسانہ نگاری ہے اور راجندر سنگھ بیدی ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے۔ ان کی تصنیفات کی بات کی جائے تو راجندر سنگھ بیدی کا پہلا اردو افسانہ تھا مہارانی کا تحفہ۔ جی، راجندر سنگھ بیدی کا اگر پہلا افسانہ پوچھا جائے تو مہارانی کا تحفہ تھا۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا او دام، جی کیا ہے، دانا او دام۔ اگر دیگر افسانوی مجموعے کی بات کی جائے، گرہن 1942 میں 14 افسانے، کوکھ جلی 1949 میں 13 افسانے، دانا او دام 1939 میں 14 افسانے، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، جی دیکھیے اگر دیکھیں گے گرہن پہلے لکھا ہوا ہے جی، لیکن یہ 1942 میں، اور کوکھ جلی 1949 میں دوسرے نمبر پہ ہے لیکن 1949 میں، جبکہ دانا و دام تیسرے نمبر پہ لکھا ہے لیکن 1939 میں شائع ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، چاہے یہ ہمارے لسٹ میں تیسرے نمبر پہ رہے لیکن یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے، اور اس افسانوی مجموعے میں ٹوٹل 14 افسانے شامل ہیں۔ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1947 میں، اور اس افسانوی مجموعے میں 10 افسانے شامل ہیں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں، اور اس افسانوی مجموعے میں 9 افسانے شامل ہیں، اور یہ سب راجندر سنگھ بیدی کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے اب افسانے کی بات کرتے ہیں۔ افسانے ہیں ان کے زین العابدین، گرہن، کوکھ جلی، لاجونتی، گرم کوٹ، من کی من میں، 10 منٹ بارش میں، بچوں کی نفسیات پر، تلادان اور بھولا ان کے بہترین افسانے ہیں۔ یہ سب تو افسانے ہیں ہی، لیکن بچوں کی نفسیات پر، ادب اطفال پر تلادان اور بھولا راجندر سنگھ بیدی کے بہترین افسانے ہیں۔ کس کی نفسیات پر؟ انسانوں کی نہیں جی، بلکہ بچوں کی نفسیات پر، ہے نا، مردوں کی نہیں، عورتوں کی نہیں، بلکہ بچوں کی نفسیات پر۔ ایک چادر میلی سی، یہ راجندر سنگھ بیدی کا واحد ناولٹ ہے جو 1960 عیسوی میں لاہور سے نکلنے والے مشہور ادبی رسالے نقوش میں 2 قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ کیا؟ ایک چادر میلی سی۔ راجندر سنگھ بیدی کے کلیات میں شامل پہلا افسانہ بھولا ہے۔ دیکھیے پوائنٹ کیسے کیسے ہیں، اور کسی بھی پوائنٹ کو آدھار بنا کر ممتحن آپ کو سوال پوچھ سکتا ہے، اور ان کو یہ حق بھی ہے۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بی پی ایس سی کوالیفائی، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ڈی جی ٹی، پی جی ٹی، یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا نام ہے کرشن چندر۔ اصل نام کرشن چندر، پیدائش 1914 وزیر آباد پاکستان، وفات 1927 ممبئی۔ ان کو شہرت افسانہ نگار کی حیثیت سے ملی۔ ان کی تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتزاج ملتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے گہری وابستگی تھی۔ کشمیر کی شادابی، فطرت کا حسن، مظلوموں اور سماج کے دبے کچلے طبقات کی زندگی کے مسائل ان کے افسانوں کے خاص موضوع ہیں۔ جیسے پریم چند کو آپ نے دیکھا، انہوں نے 80% دیہات میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں پر انہوں نے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے کرشن چندر نے کشمیر کی شادابی، فطرت کا حسن، مظلوموں اور سماج کے دبے کچلے طبقے کی زندگی کے مسائل پر اپنے افسانے کا خاص موضوع انہوں نے بنایا ہے۔ تمام ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غور کیجیے گا پوائنٹ پر، باتیں تو ہوتی رہیں گی لیکن غور کیجیے پوائنٹ پر۔ کرشن چندر کے افسانوں کے مجموعے: انّداتا، زندگی کے موڑ پر، نظارے، اجنتا سے آگے، میں انتظار کروں گا، اور سمندر دور ہے، یہ سارے کے سارے کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ہیں۔ کرشن چندر کے ناول کی بات کی جائے: شکست، ایک گدھے کی سرگزشت، جب کھیت جاگے،
52 पत्ते, मेरी यादों के चनार, एक औरत हजार दीवाने, उल्टा दरख्त, ये सब इनके क्या है, नाविल हैं। और साथियों अफसानवी मतलब कृष्णचंद्र का जो ड्रामा है उनका नाम है दरवाजे खोल दो। चलिए ये क्या है, ड्रामा है, दरवाजे खोल दो ड्रामा है, लेकिन किनका है खोल दो, खोल दो किनका अफसाना है? चलिए कमेंट करके बताइए खोल दो किनका अफसाना है, आगे पढ़ाएंगे उनके बारे में। अच्छा, इनके रुपोताज हैं पौधे, इसके अलावा दो और रुपोताज लिखे, लेकिन पौधे इनका मशहूर रुपोताज है और जिनके बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है। तंजिया मज़ामीन का मजमुआ है हवाई किले। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है इस्मत चुगताई का। असल नाम था इनका इस्मत चुगताई, पैदाइश 1915 जोधपुर राजस्थान, वफ़ात 1991 मुंबई। इनकी जहनी तरबियत तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर हुई। जी, इस्मत चुगताई की जो पैदाइश है कहाँ हुई, जोधपुर राजस्थान में, वफ़ात मुंबई में, और इनकी जो जहनी तरबियत है तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर हुई। इन्होंने अफसाने और रुपोताज लिखे, लेकिन इन्हें अफसाना निगार की हैसियत से शोहरत मिली। इस्मत चुगताई की तहरीरों की ख़ास पहचान उनकी तंज़ आमेज़ ज़बान है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इस्मत चुगताई की तहरीरों की ख़ास पहचान क्या है, तो उनकी तंज़ आमेज़ ज़बान, जिसमें नश्तरियत यानी चुभन और बेबाकी पाई जाती है। इस्मत चुगताई की जो ज़बान है इसमें क्या है, नश्तरियत और बेबाकी पाई जाती है। जी, इस्मत की अगर तसनीफ़ात की बात की जाए, इनके अफसानवी मजमूए कलियाँ 1941 में शाये हुए और इस अफसानवी मजमूए में 13 अफसाने शामिल हैं। चोटें 1942 में और इसमें कुल 13 अफसाने शामिल हैं। एक बात 1946 में और इस अफसानवी मजमूए में 13 अफसाने शामिल हैं। छुई मुई 1952 में और इसमें 9 अफसाने शामिल हैं। दो हाथ 1955 में, इसमें 8 अफसाने शामिल हैं। बदन की खुशबू, थोड़ी सी पागल, आधी औरत आधा ख्वाब, दो ज़ख़ी 1954 में शाये हुआ और इसमें एक खाका, एक ड्रामा, एक मजमून और 5 अफसाने शामिल हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे जी, क्या थे, अफसानवी मजमूए। अब देखिए अफसाने हैं इनके, काफिर, लिहाफ, गेंदा, चौथी का जोड़ा, डाइन, भूल भुलैया, सास, नफरत, जाल, छोटी आपा, निवाला, पेशा, पेशा, पेशा नहीं पेशा, पैसा अगर रहता छोटी सीन से, लेकिन ये पेशा है, बिच्छू, बिच्छू फूफी, टोटल नाम, मुकम्मल नाम बिच्छू फूफी, कुंवारी, नन्ही नानी, दो हाथ, हम लोग, बेकार, खरीद लो, घूंघट, तीन अनाड़ी, ख्वाबों का शहर, पहली लड़की, एक शौहर की खातिर, पर्दे के पीछे, सोने का अंडा। ये सारे के सारे इस्मत चुगताई के अफसाने हैं। क्या प्रोसेस है फ़ी? सर मुझे D+SB क्लासेस के लिए आपका ऐप ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है फ़ी? एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए या हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहां पर हमें रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। इनके नाविल यानी इस्मत चुगताई के जो नाविल हैं, और इनका नाविल है ज़िद्दी और ये पहला नाविल है, 1941 में ये शाये हुआ। इसके अलावा दीगर नाविल टेढ़ी लकीर, सौदाई, मासूमा, अजीब आदमी, तीन अनाड़ी, नकली राजकुमार, जंगली कबूतर, एक कतरा खून, दिल की दुनिया, लाला रुख, कागजी है पैरहन, और कागजी है पैरहन यह आखिरी नाविल है, यह 1994 में शाये हुआ। खाका, दो ज़ख़ी बहुत मशहूर हुआ जो अपने भाई अजीम बैग चुगताई पर लिखा। हालांकि ऊपर आपने देखा था एक चीज़, आपने क्या देखी थी, खाका यहाँ पर दो ज़ख़ी, याद रखिएगा। दो ज़ख़ी के बारे में एक बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। दो ज़ख़ी कहाँ गया, अच्छा दो ज़ख़ी यहाँ देखिए, अफसानवी मजमुआ भी है दो ज़ख़ी, इसमें एक खाका है, एक ड्रामा है, एक मजमून है, 5 अफसाने भी हैं। और यहाँ पर क्या देखा आपने कि खाका भी है इनका, अफसानवी मजमुआ भी है दो ज़ख़ी, और यहाँ पर आप देखिएगा अगर तो दो ज़ख़ी इनका अफसानवी मजमुआ भी है, इसमें एक खाका भी है, एक ड्रामा भी है, एक मजमून भी है, 5 अफसाने इसमें शामिल है। यही समझाने की कोशिश कर रहा था। इनकी तसनीफ़, बम्बई से भोपाल तक ये रिपोर्टाज है। इस्मत
کا پہلا تبازاد افسانہ کافر ہے اور یہ 1948 میں شائع ہوا۔ عصمت چغتائی کا پہلا مطبوعہ ناول ضدی ہے اور یہ 1942 میں شائع ہوا۔ جی میں یقین دلاتا ہوں ساتھیوں، اگر اس طرح کے مواد کو آپ سرچ کیجیے گا، تلاش کیجیے گا، چراغ لے کر بھی سرچ کیجیے گا تو نہیں ملے گا۔ سعادت حسن منٹو کی بات کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو پیدائش 1912 لدھیانہ گاؤں سرالہ پنجاب، وفات 1955 لاہور پاکستان۔ سعادت حسن منٹو کو اردو کا بڑا افسانہ نگار مانا جاتا ہے۔ شروع میں نے کہا تھا نا مختلف افسانہ نگار اور ان کے افسانے، تو یہاں پر ہم نے جو یہاں پہ شامل کیا ہے افسانہ نگار کو شامل کیا ہے، اہم افسانہ نگار کو شامل کیا ہے دوستو۔ اگر آپ غور کریں گے TRE 4 کے لیے جو میں کلاس کر رہا ہوں یا TRE 2 میں جو میں نے کلاس کیا ہے، 3 میں جو کلاس کیا ہے، عنوان اور ٹاپک وائز کلاس کرا رہا ہوں۔ ہر ٹاپک کے کلاسز میں کرا رہا ہوں اور کوئی بھی ٹاپک نہ چھوٹے، اس لیے بالکل جو ہے اگر آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا قواعد پڑھایا، شعری اصناف پڑھایا، اب نثری اصناف پڑھا رہا ہوں۔ اب ہم لوگ جی ناول پڑھنے کے بعد کہاں آئے ہیں؟ داستان مطلب جو ہے اس میں افسانے میں، تو ہر ٹاپک کو پڑھاؤں گا۔ خیر، منٹو کو اردو کا بڑا افسانہ نگار مانا جاتا ہے۔ اخبار مساوات جو امرتسر اور ہفتہ روزہ مصور جو ممبئی سے نکلتا تھا، ان دونوں میں ادارت کے فرائض انجام دیے۔ اخبار مساوات جو امرتسر سے نکلتا تھا اور ہفتہ روزہ مصور جو ممبئی سے نکلتا تھا، ان دونوں میں دوستو سعادت حسن منٹو نے جی کیا کیا؟ ادارت کے فرائض کو انجام دیا۔ تقسیم وطن کے بعد لاہور میں سکونت اختیار کر لی، وہیں چلے گئے۔ تصنیفات کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے ہے، 1936 میں شائع ہوا۔ منٹو کے افسانے اور ڈرامے چغت، لذت سنگ، سیاہ حاشیے، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، ٹھنڈا گوشت، شیطان، گلاب کا پھول، جنازے، اوپر نیچے اور درمیاں، نمرود کی خدائی، بادشاہت کا خاتمہ، یزید، سڑک کے کنارے، برقعے، شکاری عورتیں، بغیر اجازت، رتی ماشا تولا، 1956 میں، اور یہ آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ ہم بات یہ بھی کریں گے کہ ان کے کن کن افسانوں پر مقدمہ چلا، کیونکہ BPSC نے ایک بار پوچھا تھا کن کن افسانوں پر مقدمہ چلا، اور ایک بار پوچھا تھا کہ کن افسانے پر مقدمہ نہیں چلا، تو اس پر بھی ہم آپ کو بات کرنے والے ہیں۔ افسانے: نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، رے چھٹ گیا، ٹو بٹے ایک سنگھ، موزیل، بو، کالی شلوار، دیکھیں ڈبل آ گیا ہے، عشق حقیقی، 10 روپے، کھول دو، شادرا، نعرہ، سجدہ، مصری کی ڈالی، ننگی آوازیں، بلاؤز، دھواں، کبوتر والا سائیں، سودا بیچنے والی، پشاور سے لاہور تک، اور ہتک۔ یہ سعادت حسن منٹو کے مشہور افسانے ہیں۔ کچھ افسانے ان کے جو ہیں جن پر بہت سارے اعتراضات ہوئے اور ان پر مقدمہ چلا ہے نا۔ خاکوں کا مجموعہ ہے گنجے فرشتے۔ سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ کیا ہے؟ گنجے فرشتے۔ منٹو نے صرف ایک ناول لکھا، وہ بھی بغیر عنوان کے لکھا۔ سعادت حسن منٹو نے ایک ناول لکھا اور وہ بھی بغیر عنوان کے لکھا۔ سعادت حسن منٹو کے 5 افسانے جن پر تعزیرات ہند کی دفعہ 292 کے تحت حکومت پنجاب لاہور میں عدالتی مقدمے چلائے گئے، کون کون ہے؟ تو دوستو دھواں، کالی شلوار، بو، ٹھنڈا گوشت، اوپر نیچے اور درمیاں۔ تو یاد رکھیے ان ناموں کو، یہ 5 ان کے افسانے ہیں جن پر 292 کی دفعہ مطلب تعزیرات ہند کی دفعہ 292 کے تحت ہندوستان پنجاب نہیں، پاکستان پنجاب لاہور میں کیا ہوا؟ عدالتی مقدمے چلائے گئے۔ دھواں 1941 میں شائع ہوا تھا، کالی شلوار 1942 میں، بو 1944 میں،
ठंडा गोश्त 1949 में, ऊपर नीचे और दरमिया 1954 में। तो ये पांचों के पांचों अफसाने हैं जिन पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 292 के तहत हुकूमत पंजाब लाहौर की जानिब से अदालती मुकदमे चलाए गए। तो दोस्तों ये था अफसाना निगारी का आगाज़, अफसाना के बारे में अहम पॉइंट्स और मुख्तलिफ अफसाना निगार जी और उनके अफसानवी मजमूए और उनके अहम अफसाने। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारा ये क्लास पसंद आए तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों AR डिजिटल को आम करने में हमारी मदद कीजिए, मैं आप सबका ममनून व मशकूर हूँगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि AR डिजिटल को आम करने में हमारी मदद कीजिए जी। AR डिजिटल को फैलाइए, इसके लिंक को, इसके क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको टेस्ट मिलेंगे, वहां पर मवाद मिलेंगे, PDF मिलेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है हमसे जुड़ने के लिए तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जी, 700 यानी 748 72 348। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। 700 48 72 348 स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप हमसे रब्ता, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। तमाम साथियों का AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद ज़िया साहब बहुत ही उम्दा क्लास सर, शुक्रिया। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत तमाम साथियों का।